ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن کریم کے پارہ 9 کا خلاصہ، یعنی 9 پارے کا آج ہم خلاصہ بیان کریں گے۔ تو اس پارے کے اندر کل 6 باتیں بیان کی گئی ہیں جن کو ہم مختصر وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ ہے۔ تو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا اس میں عہد الست ہے، یعنی قرآن کریم میں عہد الست کا ذکر انسانی نفس کے ساتھ اس کا حال بیان ہے، یعنی انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہارے قلب میں اپنے کسی خالق کے تصور اور اقرار کا ازلی دیا جل رہا ہے، تو یہ یوں ہی کہیں سے نہیں آیا، بلکہ یہ تمہاری ارواح کا کیا ہوا اقرار ہے۔ جیسے عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے کہا کہ الست بربکم، بتائیں کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو سب روحوں نے کہا نعم، جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اسی چیز کو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تیسرا اس کے اندر قیامت کا علم کسی کو نہیں، اس حوالے سے ہے۔ تو علم قیامت مفاتیح الغیب میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی اور کس وقت آئے گی۔ جیسا کہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ بتائیں کہ قیامت کب آئے گی۔ تو اسی چیز کا اس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اس کا جو علم ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ کب قیامت آنی ہے، کس دن آنی ہے۔ اسی طرح دن کا تو معلوم نہیں، بس صرف اللہ کی طرف سے کچھ، اللہ کے نبی کی طرف سے کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں جن کے مطابق ہم یہ تصور کر سکتے ہیں، انہیں نشانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اندازہ کر سکتے ہیں، نتیجہ خیز کر سکتے ہیں۔ چوتھی بات اس میں بلعام بن باورا کا قصہ ہے، یعنی فتح مصر کے بعد جب بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ملا تو جبارین ڈر گئے اور بلعام بن باورا کے پاس آئے کہ کچھ کرو۔ بلعام کے پاس اسم اعظم تھا، اس نے پہلے تو اس کی مدد سے منع کیا، مگر جب انہوں نے رشوت دی تو یہ بہک گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دعائیہ کلمات کہنا شروع کیے، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے وہ کلمات خود اس کے اور قوم جبارین کے خلاف نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان نکال کر اس کو کتے کی طرح کر دیا۔ اسی طرح 5ویں چیز اس کے اندر مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ مومنوں کے اندر خشیت ہوتی ہے، وہ تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، وہ اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں، وہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع سے اس کو قائم کرتے ہیں، اور اللہ نے جو ان کو مال عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ گویا مومنوں کی جو 5 صفات بیان ہوئی ہیں ان میں خشیت، تلاوت، توکل، نماز اور سخاوت ہے۔ اسی طرح آخری جو اس چیز کے اندر بات بیان کی گئی ہے وہ 6 بار مومنین سے خطاب کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، میدان جنگ میں کفار کے مقابلے سے پیٹھ نہ پھیرو، یعنی اگر تمہارا کفار کے ساتھ مقابلہ ہو جائے تو تم اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے پیٹھ نہیں پھیرنی، بلکہ میدان جنگ سے بھاگنا نہیں ہے۔ دوسرا کہا گیا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔
اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو تیسرا اس میں کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول جب کسی کام کے لیے بلائیں تو ان کا حکم قبول کرو۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم صادر فرمائیں تو بجائے اس میں کوئی کیل و کال کرنے کے، بجائے اس میں کوئی بنی اسرائیل کی طرح سوال و جواب کرنے کے، ان کے احکامات کو فوراً بجا لاؤ۔ چوتھا اس کے اندر کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، نہ اللہ اور رسول سے خیانت کرو، نہ اپنی امانتوں میں۔ یعنی یہ بھی مومنوں کی ایک صفت بیان ہوئی ہے کہ مومن کیا ہے، وہ امانت کے اندر خیانت نہیں کرتا، اور وہی بتایا گیا ہے کہ اللہ کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، اور اپنی جو دوسری دنیاوی امانتیں ہیں اس کے اندر بھی خیانت نہ کرو۔ اللہ کی امانتوں سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو پورا پورا ادا کرو، ان کے اندر کسی قسم کی کوئی کم و بیشی نہ کرو، جس طرح ان کو ادا کرنے کا حق ہے اسی طریقے ان کو ادا کرو، یعنی اس کے اندر کوئی کم و بیشی کر کے یا اپنی مرضی سے اس کے اندر کوئی جواز پیدا کر کے اس کے اندر کم و بیشی نہ کرو۔ اور اسی طرح اگر کوئی تمہارے پاس امانتیں رکھوائے تو ان کی بھی امانتیں ان کو ویسے کی ویسے لوٹاؤ، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے عرب معاشرے کے اندر صادق اور امین کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ مسلمان تو مسلمان، ایون جو غیر مسلم تھے، کفار تھے، مشرکین تھے، جو آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے، وہ بھی آپ علیہ السلام کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ اسی طرح پانچویں چیز جو مسلمانوں سے یا مومنوں سے خطاب کی گئی ہے وہ کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی خوفناک یا بھیانک چیز کا نام ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے محبت کے اندر، اللہ کی ایک طرح سے احکامات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یعنی اس چیز سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ نے جو ہمارے اوپر احکامات فرض کیے ہیں کہ کہیں ہم اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے اگر ہم ان کی نافرمانی کریں گے تو اللہ نے کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ تو اللہ کے خوف سے، اللہ کے جباریت سے، اللہ کی قہاریت سے ہمیں خوف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا چاہیے۔ جب آپ اللہ سے یعنی خوف کریں گے، اللہ کے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں گے، تو گویا اللہ تعالیٰ آپ کو باقی تمام لوگوں سے ممتاز کر دے گا، جدا کر دے گا، تمام لوگوں سے الگ کر دے گا۔ آپ کا مقام اور مرتبہ باقی لوگوں سے جدا ہوگا، یعنی اللہ کے آپ مقرب بندے بن جائیں گے، اللہ کے آپ قریب تر ہو جائیں گے، اللہ اور کہ آپ خوشنودی کو حاصل کر لیں گے۔ اور اسی طرح آخر کے اندر اس میں کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرو۔ یعنی اس طرح جیسا پہلے میں بھی کہا گیا تھا کہ اے ایمان والو، اللہ سے جب اللہ کا حکم آ جائے یا کفار سے مقابلہ ہو جائے تو پیچھ نہ پھیرو۔ اس میں بھی وہی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یعنی جب مقابلہ ہو جائے اللہ کے لیے، دین اسلام کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، حکومت کے لیے، کفار سے کیا ہے تم ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے کیا ہے حامی ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہوگا، اللہ تمہارا مددگار ہوگا۔ یقیناً جس کا مددگار حامی و ناصر اللہ کی ذات ہو، دنیا کی کوئی قوت طاقت اس کو نہ تو چاڑ سکتی ہے، نہ اس کو شکست دے سکتی ہے، اور نہ ہی ناکام ہو سکتا ہے۔